الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين البكير الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آئیے ایک حدیث پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے اور خصوصی عبادات اور ریاضات رمضان المبارک کی بیان کی گئی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے جو رمضان کے فضائل ارشاد فرمائے اسے ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آخر شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بڑا عظیم اور برکت والا مہینہ ہے، اور وہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس رات میں عبادت کرنا ایسا ہے گویا کہ 1000 رات سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا جو ثواب ملے وہ اس ایک رات میں عبادت کرنے سے ملے گا۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیالہا تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں روزے فرض کیے اور اس مہینے کی راتوں کے قیام کو نفل بنایا، یعنی راتوں میں اگر عبادت کرے تو یہ نفل ہے۔ پھر فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی نفلی نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا، کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں نفل کام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا جو دیگر مہینوں میں فرض کا ثواب ہوتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا تو اس کا ثواب دیگر مہینوں کے اعتبار سے 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہی ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور ارشاد فرمایا کہ یہ آپس میں ہمدردی کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے آپس میں ہمدردی کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان لہ کفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی اور آگ سے اس کی گردن آزاد ہو جائے گی، اور اس کو روزے دار جیسا ثواب ملے گا افطار کرانے والے کو، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت ارشاد فرمائی کہ جو اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرائے تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ روزے دار کا ثواب، تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کے پاس تو روزہ افطار کرانے کا انتظام نہیں ہوتا، یعنی ہر ایک کی طاقت تو نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو روزہ افطار کرائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ یا کھجور یا گھونٹ بھر پانی سے کسی کو افطار کرا دے، یعنی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ افطار کا اہتمام کیا جائے، قسم قسم کی چیزیں اور طرح طرح کی نعمتوں کو دسترخوان پر سجا کر افطار کرایا جائے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے اور طاقت نہیں ہے تو ایک گھونٹ پانی کا یا ایک کھجور سے بھی وہ کسی کو افطار کرائے گا تو اللہ اس کو وہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اللہ اسے قیامت کے دن وہ پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں جانے تک وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت ہے، یعنی اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، اور بیچ میں بخشش ہے، اور آخر میں آگ سے آزادی ہے۔ اور فرمایا کہ جو اس مہینے میں اپنے غلام، اب آج کے زمانے میں غلام تو نہیں ہے تو اپنے ملازم، اپنے نوکر، اپنے یہاں کام کاج کرنے والے، ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں اپنے غلام سے نرمی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے آزاد کر دے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہماری خوش قسمتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج پھر سے ہمیں وہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے، لہذا محروم ہوگا وہ شخص جو اس ماہ مبارک کی سعادتوں سے محروم رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو غنیمت جانتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ایمان رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت ریاضت کرنے کی کوشش کیجئے، روزہ رکھنے کی کوشش کیجئے۔ آج ایک طبقہ ہے جو روزہ نہیں رکھتا ہے، مسلمانوں کا ایک طبقہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بہت سی عورتیں، بہت سے مرد ذرا سی مجبوری، بیماری، پریشانی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ روزہ تو ویسے بھی تندرستی کا ذریعہ ہے، روزے سے آدمی بیمار نہیں پڑتا، بلکہ روزہ کئی بیماریوں کو جڑ سے کاٹ دیا کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ روزہ رکھے، بلکہ یہ فرض ہے ہم پر۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس کا رمضان کا ایک دن کا روزہ بھی چھوٹ جائے، اگر وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھے تب بھی وہ اس ایک روزے کے چھوٹے ہوئے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھئی ثواب جو اللہ تعالیٰ رمضان میں بے شمار عطا فرماتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً قیامت کے دن ہماری جو اصل پونجی ہوگی وہ ایمان، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ آدمی نوٹ، روپیہ، پیسہ، سونا چاندی، درہم و دینار سے اپنی ضرورت کو پورا نہیں کرے گا۔ اس دن ضرورت اعمال صالحہ سے ہوگی، نیک کاموں سے ہوگی اور ثواب سے ہوگی۔ یہ جو آج ہم ثواب کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو، تو یقیناً قیامت کے دن اس بات سے بڑا افسوس ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دن ہمیں دکھایا ہے اور یہ واپس رمضان کے رحمت بھرے مہینے ہم اس کا استقبال کرنے میں داخل ہو گئے ہیں، تو اب کوشش کریں کہ ہمارا کوئی روزہ نہ چھوٹنے پائے، بلکہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو ہم نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کریں اور اس کو روزہ رکھنے کی جو ہے ترغیب دلائیں۔ اپنے محلوں کے اندر دوپہر میں، یعنی جو روزے کا وقت ہے، اگر چائے کی ہوٹل، پان کی دکان کھلی ہوئی ہو تو اسے بھی سمجھانے کی کوشش کرے اور اس کو بھی بند کرانے کی کوشش کرے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قسم کا اثر اور رسوخ عطا فرمایا ہے تو نرمی کے ساتھ۔ اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں
میں نے جمعہ کے دن بھی مسئلہ بیان کیا تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان علاقوں میں کھانے پینے کی چیزیں، اور یہاں کھانے پینے سے مراد جو اسی وقت لے کر کھایا جائے، جیسے ہوٹل ہے، چائے کی دکان ہے، پان کا غلہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسی وقت اس کو لے کر کھاتے ہیں۔ تو مسلمان محلوں کے اندر چائے کی ہوٹل ہو یا پان کا غلہ ہو یا کھانے پینے کی ہوٹل ہو، یہ کھولنا جائز نہیں ہے۔ کھولنے والا خود گناہگار ہوگا، اور جو وہاں پر اس کی رونق کو بڑھائے، اس کی گراہکی کو بڑھائے، وہ بھی ساتھ میں گناہگار ہوگا۔ یہاں تک کہ مسافر جس پر روزہ معاف ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ گنتی کے اور دن بعد میں رکھے، یعنی بعد میں وہ روزہ رکھے۔ شریعت کے اعتبار سے مسافر پر روزہ معاف ہے، اس کے باوجود اسے بھی حکم دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے بازاروں میں کھلے عام کھا پی نہیں سکتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ عورت جو حیض یا نفاس کی حالت میں ہو، عورت جب ماہواری کی حالت میں ہوتی ہے تو اس پر بھی روزے جو ہے اس وقت معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں اس کو اس کی قضا کرنی ہوگی۔ تو اسے بھی حکم دیا گیا، جبکہ وہ اپنے گھر ہی میں ہے، اسے بھی حکم دیا گیا کہ گھر میں اگر وہ کھا پی رہی ہے تو چھپ کر کھائے پیے، روزے دار کے سامنے نہ کھائے پیے۔ تو جب وہ عورت جو گھر میں ہے، جب اسے چھپ کر کھانے پینے کا شریعت حکم دے رہی ہے، تو پھر بازاروں کے اندر بالکل بے شرمی کی طریقے سے، بے حیائی کے طریقے سے اللہ کے سارے حکم کو پسے پشت ڈال کر جو شخص کھلے عام ہوٹل کھول کر بیٹھا ہوا ہے یا کھا پی رہا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ کہ ایک تو اس نے روزہ نہ رکھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا اس نے احترام بھی نہ کیا۔ جس طریقے سے ہمیں رمضان المبارک کا احترام کرنے کا ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کی بے احترامی اور اس کا احترام نہ رکھنا، اس کا لحاظ نہ رکھنے کا گناہ بھی ملے گا۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیو، ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ بالکل اس کا ایک دستور چل نکلا ہے کہ اب دکانیں ہماری بند نہیں ہوتی، ہوٹلیں بند نہیں ہوتی ہے، کھلی ہی رہتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے مسلمان محلوں میں اس قسم کا ماحول بنانے کی۔ اگر مجھے اپنی کسی ایسی دکان والے سن رہے ہیں جو واقعی لائیو بیچتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں جو اسی وقت کھائی جاتی ہے، تو وہ بھی کوشش کریں کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے اپنی دکانوں کو بند رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی برکت سے انہیں وہ برکت عطا فرمائے گا جو برکت وہ دن بھر روزے کی حالت میں دکان کھولنے میں حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ برکت دینا تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، نعمتیں تو وہ عطا فرماتا ہے۔ تو کیا عجب کہ ہم اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اس کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے شریعت مطہرہ کے احکام کو بجا لائیں، اور رب عز و جل کچھ ہی دیر میں افطار کے بعد ہمیں وہ نعمت عطا فرما دے جو پورے دن دکان کھولنے سے نہیں ملتی ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیو، اپنے رب سے محبت کیجئے، اپنے رب کے احکام سے محبت کیجئے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی دکانوں کو بند رکھنے کی کوشش کیجئے، کھانے پینے والی دکانیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔